دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید۔ حالیہ چند برسوں میں چین اور روس کے درمیان بڑھتی قربتیں عالمی منظرنامے پر سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ یہ دونوں ممالک اقتصادی، ملٹری اور سفارتی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مزید بڑھا رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق سال 2022 میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم 190 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا، جو 2021 کے مقابلے میں 30% زیادہ تھا۔ عالمی فورمز جیسے یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں بھی یہ دونوں ممالک اکثر ایک دوسرے کے موقف کی حمایت ہی کرتے ہیں۔ روس اور چائنا جیسی دو بڑی طاقتوں کے درمیان بڑھتی یہ قربتیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے پریشان کن ہیں، اور وہ اسے بالکل بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ دونوں بڑے ممالک آخر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائز اتنی کیوں بڑھا رہے ہیں، اور ماضی میں ان کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی؟ امریکہ اور اس کے اتحادی اس قربت سے آخر پریشان کیوں ہیں؟ اس بات کے کیا امکانات ہیں کہ چین اور روس کسی بڑے دفاعی معاہدے تک پہنچ جائیں گے؟ آئیے ان سب باتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر جائزہ لیا جائے تو روس زمینی رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کا لینڈ ایریا 1,63,00,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ یہ پوری دنیا کے لینڈ ماس کا تقریباً 11% ایریا بنتا ہے۔ لیکن چائنا بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں۔ اس کا لینڈ ایریا روس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور یہ 93 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جو ہماری زمین کے لینڈ ماس کا 6.3% بنتا ہے۔ یوں یہ دونوں بڑے ممالک ہماری زمین کے 17.3% لینڈ ایریا کو کور کرتے ہیں۔ دفاعی اعتبار سے دیکھیں تو چین کے ایکٹیو ملٹری پرسنز کی تعداد 2 ملین سے زیادہ ہے، جو دنیا میں سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس لسٹ میں روس کا نمبر چین، بھارت، امریکہ اور شمالی کوریا کے بعد 5واں ہے، اور یہ تعداد 9 لاکھ سے زائد ہے۔ اس طرح ملٹری مین پاور کے لحاظ سے بھی دونوں ممالک کا شمار انتہائی بڑے ممالک میں ہوتا ہے۔ معاشی لحاظ سے اگر بات کریں تو چین امریکہ کے بعد دوسری بڑی عالمی معیشت، جبکہ روس 11ویں بڑی معیشت ہے۔ دوستو دونوں ممالک ہر لحاظ سے بڑے تو ہیں ہی، ساتھ میں عالمی منظرنامے پر طاقتور ممالک بھی سمجھے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ دونوں نیوکلیئر پاورز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر بھی شیئر کرتے ہیں، یعنی ہمسایہ ہیں۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ماضی میں ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات خراب کیوں رہے، اور پھر ان میں بہتری کیسے آئی۔ روس اور چین دونوں ممالک صدیوں سے ایک دوسرے کے بارڈر کے ساتھ واقع ہیں، لیکن ان کے درمیان تعلقات کی تاریخ 17ویں اور 18ویں صدی سے ملتی ہے۔ چین اس وقت چین خاندان کے زیر اثر تھا، جبکہ رشین امپائر ابھی مزید پھیل رہا تھا۔ دونوں ممالک کی فورسز اکثر اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بارڈرز پر ٹکراتی رہتی تھیں۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلا باقاعدہ معاہدہ 1689 میں ہوا، جس کے تحت چین خاندان نے رشین آباد کاروں کو چین کے شمالی علاقوں منچوریا سے بے دخل کر دیا، اور رشین فار ایسٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے زیر اثر کر لیا۔ آنے والی دہائیوں میں چین خاندان کی گرفت چین پر کمزور پڑنا شروع ہوئی، تو اس کا فائدہ بیرونی طاقتوں نے خوب اٹھایا، اور اس کے بعد 1839 سے 1949 تک اس دور کا آغاز ہوا جسے چائنیز سینچری آف ہیوملیشن کہتے ہیں، یعنی ذلت کی صدی۔ چین خاندان اس وقت دوسری مغربی طاقتوں برطانیہ، فرانس کے علاوہ جاپان کے ساتھ اور سول وارز میں بھی الجھا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں روس چین سے شمال مشرقی ریجن یعنی آؤٹر منچوریا کے علاقے کا مطالبہ بھی کرنے لگا تھا۔ نئی جنگ سے بچنے کے لیے چین نے مجبوراً منچوریا کا علاقہ 1858 اور 1860 میں ہونے والے معاہدوں کے تحت روس کے حوالے کر دیا۔ آؤٹر منچوریا یا رشین منچوریا کا علاقہ حاصل کرنے کے بعد روس نے چین کو سی آف جاپان سے کاٹ کر رکھ دیا تھا، یعنی اب چین کی براہ راست رسائی سی آف جاپان تک نہیں تھی۔ یہ علاقہ بعد ازاں روس کے لیے اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم ثابت ہوا۔
آج رشین فار ایسٹ کے 2 بڑے شہر اسی ریجن میں واقع ہیں۔ اس کے علاوہ روس کا پیسیفک فلیٹ ولادیوسٹوک شہر میں ہی موجود ہے، یہیں سے روس بحر الکاہل تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوستو، چین کے بعد میں آنے والے لیڈرز کبھی 1858 اور 60 میں ہونے والے ان معاہدوں کو بھولے نہیں۔ وہ انہیں ان ایکول ٹریٹیز یعنی مجبوری میں کیے گئے معاہدے قرار دیتے ہیں۔ 1949 میں چین آزاد ہوا اور یہ وہ زمانہ تھا جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ چل رہی تھی۔ حالانکہ دونوں ممالک کمیونسٹ تھے، لیکن کمیونزم کی مختلف انٹرپریٹیشن کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف بھی تھا۔ چین کے بانی لیڈر ماؤ زے تونگ 19ویں صدی میں ہونے والے معاہدوں کے سخت مخالف تھے، جن میں چین نے آؤٹر منچوریا کا علاقہ روس کے حوالے کیا تھا اور وہ ان معاہدوں کو ریورس کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شمال مشرق میں یعنی منچوریا ریجن میں چین اور روس کا بارڈر امور اور اسوری ریورز طے کیے گئے تھے۔ یہ دریا چونکہ خاصے بڑے اور پھیلے ہوئے تھے اور ان کے درمیان کچھ جزیرے بھی تھے۔ بعد ازاں روس کا موقف یہاں یہ تھا کہ بارڈر چین کی سائڈ پر دریاؤں کا کنارہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ان دریاؤں کے درمیان میں موجود تمام جزائر روس کی ملکیت ہیں۔ لیکن چین کا موقف تھا کہ بارڈر دریاؤں کا درمیانی حصہ ہے۔ یہی اختلاف چین اور روس کی فورسز کے درمیان 1969 میں جھڑپوں کا باعث بھی بنا، جب چین نے اسوری ریور کے ایک جزیرے زینباؤ آئی لینڈ کی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ نیوکلیئر وار کے خدشات بھی اس وقت منڈلا رہے تھے۔ دوستو، چین اور سوویت یونین کے درمیان بارڈر تنازع کی وجہ سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آنے والے سالوں میں بھی چلتا رہا، لیکن ماؤ کے انتقال کے بعد یہ تعلقات قدرے بہتر ہونا شروع ہوئے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے کچھ عرصہ پہلے 1991 میں روس اور چین نے ایک معاہدے کے تحت 1860 سے چلے آ رہے بارڈر کے تنازع کو حل بھی کر لیا۔ اس کے علاوہ زینباؤ آئی لینڈ پر بھی چین کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے مزید معاہدوں کے تحت روس چین نے کچھ بچے کچھ تنازعات کو بھی مکمل طور پر حل کر لیا۔ بارڈر تنازع کے حل کے بعد پھر دور شروع ہوا دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات کا۔ 2001 میں دونوں ممالک نے ٹریٹی آف گڈ نیبرلینس اینڈ فرینڈلی کوآپریشن بھی سائن کی۔ یہ ایک اسٹریٹجک، اکنامک اور مبینہ طور پر ایک ملٹری معاہدہ تھا۔ معاہدے سے کچھ عرصہ پہلے چین اور روس نے دوسری سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ مل کر 2001 میں SCO یعنی شنگھائی تعاون تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں 2 طرفہ تجارت کے کئی معاہدے بھی ہوئے۔ چین روس سے ملٹری اکوپمنٹ اور رشین تیل بھی خریدنے لگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2014 میں روس نے یوکرین سے کرائمیا کے علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد مغربی دنیا اور امریکہ نے روس پر معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ ان پابندیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے روس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ وہ چین سے اپنے تعلقات بہتر کرے، کیونکہ چین ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی اور روس کو اپنی پروڈکٹس کہیں تو ایکسپورٹ کرنا تھی۔ چین اور روس کے درمیان یہ ٹائز مزید مضبوط اس وقت ہوئیں جب 2018 میں چائنیز ٹیکنالوجیز کمپنیز کو امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ چونکہ دونوں کا مشترکہ طور پر حریف ملک تھا، لہٰذا دونوں کا ایک دوسرے کے قریب ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ فروری 2022 میں روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بیجنگ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے اپنی دوستی کو نو لمٹ فرینڈ شپ قرار دیا۔ یہ دورہ کئی لحاظ سے اہم تھا کیونکہ اس کے چند دنوں بعد ہی روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ دوستو، چین نے اس حملے کے بعد روس کی کوئی خاص مذمت نہیں کی، بلکہ عالمی سطح پر چین کا موقف رشین موقف کے قریب ہی سمجھا جاتا ہے۔ جنگ شروع ہونے کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں روس کو UN کی ہیومن رائٹس کونسل سے معطل کرنے کے لیے قرارداد پیش ہوئی تو چین نے اس قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ براہ راست نہ صحیح، لیکن روس کو یوکرین کی جنگ میں چین کی حمایت کم از کم سفارتی سطح پر تو حاصل ہے ہی۔ ان پابندیوں کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے روس نے چین کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مزید بڑھاوا دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سال 2022 یعنی جنگ کے پہلے سال میں دونوں ممالک کی 2 طرفہ تجارت میں 2021 کے مقابلے میں 30% اضافہ ہوا۔
چین روس کو سیمی کنڈکٹرز ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ اس کے بدلے چین کو روس سے سستا تیل اور گیس ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اب دونوں ممالک امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو زائل کرنے کے لیے ڈی ڈالرائزیشن کی پالیسی پر بھی عمل پیرا ہیں۔ دونوں ممالک باہمی تجارت کے لیے ڈالر کی بجائے اپنی اپنی کرنسیز کے استعمال پر غور کر رہے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں یوکرینی صدر کے دعوے کے مطابق ضبط کیے گئے روسی ہتھیاروں میں انہیں کئی طرح کے چائنیز کمپوننٹس بھی ملے ہیں۔ اس پر امریکہ نے چین کو خبردار بھی کیا، لیکن چین نے کسی بھی قسم کے ہتھیاروں کی روس کو فراہمی کی سختی سے تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے روس چائنا بڑھتی ہوئی قربت پر تشویش کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ جنگ کے بعد روس پر لگائی گئی پابندیوں کا اثر روس پر بہت کم پڑا ہے، کیونکہ وہ آسانی سے ان پابندیوں کو بائی پاس کر کے چین کے ساتھ تجارت بڑھانے میں مصروف ہے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر روس اس جنگ میں کامیاب ہو گیا تو اس سے چین کو بھی مستقبل میں تائیوان پر حملہ کرنے کی موٹیویشن مل سکتی ہے۔ دوستو، بظاہر اس بات کے امکانات بہت کم لگتے ہیں کہ روس اور چین باقاعدہ طور پر کسی بڑے دفاعی معاہدے کا حصہ بن جائیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کچھ ایسے اختلافات ہیں جو انہیں ایک حد سے زیادہ قریب شاید نہ جانے دیں۔ سب سے پہلے تو روس اور چین کا سینٹرل ایشیا کے متعلق پالیسی میں اختلاف ہے۔ اس ریجن کو صدیوں سے روس کا بیک یارڈ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سبھی وسطی ایشیائی ریاستیں سابقہ سوویت یونین کا ہی حصہ تھیں۔ روس کا آج بھی یہاں اثر و رسوخ انتہائی زیادہ ہے، اور چین بھی حالیہ برسوں میں اس ریجن میں معاشی سرگرمیاں اور اثر و رسوخ بڑھانے میں مصروف ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں چین کے بڑھتے ہوئے انفلوئنس پر روس کو کچھ زیادہ خوشی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ خطے میں ایک تیسرا بڑا ملک بھارت ہے۔ بھارت کے متعلق دونوں ممالک کی پالیسی انتہائی مختلف ہے۔ چین کے بھارت کے ساتھ بارڈر تنازعات چل رہے ہیں، اور ان دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سرد مہری ہی رہتی ہے، جبکہ روس بھارت کا ایک بڑا اتحادی ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان سفارتی اور دفاعی تعلقات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دوستو، روس اور چین کے تعلقات کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ کو روس چین تعلقات سے پریشان ہونے کی ابھی ضرورت ہے یا ایسا نہیں ہو پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کریں، اور اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔